بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتم النبیین پر کروڑوں درود و سلام۔ وہ ملک جس کو ہم نے نام دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ورڈ کیا کہا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ وہ ملک جس کو قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا، دو قومی نظریے کا خواب تھا۔ کس کا خواب تھا؟ دو قومی نظریے کا خواب، کہ یار دو قومیں بستی ہیں ہندوستان میں، ایک مسلمان ہے ایک ہندو ہے، یہ ایک الگ نظریات کی قومیں ہیں، ان کا ایک الگ تھیم ہے، ان کی جو کلچرل ویلیوز ہیں جو مذہب کے لحاظ سے وہ الگ ہیں۔ ہم روزہ نماز اس کے عادی ہیں، ہمارے لیے مسجد اہمیت کی حامل رکھتی ہیں، اور ہندوؤں کے لیے ایک الگ سا ایکسپیکٹ ہے، وہ پوجا پاٹ اور مندروں کی اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ ملک جس کا مطلب رکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کیا؟ اس ملک میں آج ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس کے اوپر اگر ہم باحیثیت قوم کٹھے ہو جائیں اور اپنے ناک سے لکیریں نکال کے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگیں تو ہمیں معافی نہ ملے۔ جی، پاکستان کے ایک شہر میں اتنا بل آیا مسجد کا کہ مسجد کو تالا لگا دیا، جہاں سے صدائیں اٹھنی سی اللہ اکبر کی، وہاں پر تالے کی گونج آئی اور ٹک کیا اور تالا لگا کے مسجد بند کر دی گئی، کیونکہ اہل علاقہ نے بھی کہا کہ یار ہم اپنے بل نہیں دے پا رہے تو مسجد کا اتنا زیادہ بل کیسے دیں گے۔ غریب طبقہ، غریب عوام، جس عوام کو میں مانتا ہوں یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں، یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، یہ سیاست کی بات اس ٹائم کھیل چل رہی ہوتی ہے، 300 یونٹ فری والے، ٹھیک ہے، اس طرح کے تمام معاملات، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو مساجد کو، مدارس کو فری زون میں رکھنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے بل دکھایا جاتا ہے مساجد کا، مدارس کا، ان میں ٹی وی فیس آ رہی ہوتی ہے، اندازہ کریں ٹی وی کی فیس لگ کے آ رہی ہوتی ہے۔ ہم باحیثیت قوم کہاں نکل گئے ہیں؟ ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ یار ہمارے حقوق کیا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا اس ملک کو کس نام پہ لیا؟ لا الہ الا اللہ پہ۔ نام کیا رکھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پہلا ملک ہے جس کو اسلام کے نام پر لیا گیا، بنایا گیا، جس کی تخلیق کی گئی نہیں تھی۔ ہم دو قومی نظریہ کے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہماری آزادی چاہیے، ہم وہاں پر بیٹھیں گے، اللہ رسول کا نام لیں گے، مساجد ہوں گی، ہم اچھے سے رمضان گزاریں گے، اور اب مساجد کو تالا لگ رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک شخص نے اپنا بل شیئر کیا، یقین مانیے میرا دل اس ٹائم چاہ رہا تھا کہ میں سے کہتے ہیں نا خون کے آنسو رونا، وہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی عجیب کیفیت تھی۔ 200 یونٹ سے بھی کم، صرف 166 یونٹ، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دیکھیں 166 یونٹ پہ پہلا فیول ایڈجسٹمنٹ لگایا ہوا ہے جو کرنٹ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، دوسرا فیول ایڈجسٹمنٹ لگایا گیا جو 6 ماہ کا ہے، یعنی کہ پچھلے 6 ماہ میں بھی کرنٹ کر کے لے لیا، پھر 6 ماہ کا کٹھا بھی لے لیا، اور اس ماہ کا کرنٹ فیول ایڈجسٹمنٹ بھی لے لیا، پھر پی ایف اے کے نام سے بھی ایک ٹیکس ڈالا ہوا ہے وہ بھی لے لیا۔ ٹوٹل بل 3000 کا ہے، جس میں سے تقریباً 1400 روپے ٹیکس ہی ہے، یعنی کہ آدھی کوانٹٹی آپ نے بجلی کے بل استعمال کیے، ایک سلیب بنا ہوا ہے وہ بھی ٹیکس می سلیب ہے، اس میں آپ نے بل دے دیا، اور آدھا وہ کیا کہتے ہیں جی ٹوٹل ٹیکس ہے، وہ کہتے ہیں نا آدھے پہ پورا ناگ اور ایک حصہ پورے گھر والوں کو۔ تو یہ ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ یقین مانیے کہ عجیب فیل ہو رہا ہے کہ یار 200 سے اوپر یونٹ کی بات، ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہم آئیں گے 300 یونٹ تک بجلی فری ہوگی، اور شاید ایک بات اور بھی ہے کہ میں کسی پارٹی کو یا کسی اس کو ڈائگنوز نہیں کر رہا کہ بھائی اس نے بھی کہا تھا، اس نے بھی کہا تھا، شاید پی ٹی آئی والوں کے بھی یہی نعرے ہوتے، نون لیگ کے بھی یہی تھے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں پی ایم ایل کیو کے بھی یہی نعرے تھے، اس کے علاوہ پیپل پارٹی کے بھی یہی نعرے تھے، جمعیت علماء اسلام فے کے بھی یہی نعرے تھے، اور حافظ جو ہے نا سعد رضوی صاحب کے بھی یہی نعرے تھے۔ نعرے تو سب کے سیم تھے، لیکن عوام نعرے سیم، عوام کی حالت بھی سیم، ٹھیک ہے، وہی ڈیٹو کاپی عوام کی حالت ہے جو الیکشن سے پہلے برے حال تھے اس سے کہیں بدتر ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے پاس ایک گھر میں ایک شخص کمانے والا خود کفیل 40,000 کمانے والا ہے، اور اگر اس کا ان پروٹیکٹڈ بل ہو جاتا ہے، پہلے تو یہی سٹوری نہیں پتا کہ پروٹیکٹڈ کیا ہوتی ہے اور ان پروٹیکٹڈ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ 200 یونٹ کا 201 کیا، یوں کر کے آپ کے میٹر نے گراری گھمائی اور 201 ہو گیا، تو اس کے بعد آپ بھول جائیں اگلے 6 مہینے تک، ٹھیک ہے،
کہ آپ اس سلیب سے نیچے آ سکتے ہیں. آپ نے پھر بے شک 2 ہی یونٹ استعمال کیے تو وہ 5,700 روپے یا 5,500 روپے تو آپ کو مختص آئیں گے ہی آئیں گے. ایک شخص اور میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں. وہ میرے پاس آیا, کہتا جی ہم گھر پر نہیں تھے, پورا مہینہ کسی وجہ سے ہم آؤٹ آف اسٹیشن تھے, تو مجھے پھر بھی بند میٹر کے اوپر 1,000 روپے کے لگ بھگ ٹیکسز ملا کر بل آیا. اس میں کیا تھا بل؟ 6 ماہ کی فیول ایڈجسٹمنٹ, کرنٹ فیول ایڈجسٹمنٹ اور پی ایف اے ٹیکس. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یار ایک بند میٹر ہے, آپ اس سے کرنٹ فیول ایڈجسٹمنٹ لے رہے ہو. یہ تو وہی حساب ہے, میں ایک دکان پر جاؤں اس سے سموسہ لوں اور ٹھیک 1 مہینے بعد اس سے میں سموسہ لینے جاؤں تو وہ مجھے اس ٹائم کہے جی ڈالڈا یا صوفی یا جس گھی میں یا جس کوکنگ آئل میں میزان میں بناتا تھا اس ٹائم وہ 2,600 روپے کے 5 لیٹر تھا, آج وہ 3,000 کا ہو گیا. تو پچھلا سموسہ کے بھی آپ نے 10 روپے دینے کیونکہ وہ گیس اور یہ سارا کچھ مہنگا ہو گیا, آئل بھی مہنگا ہو گیا, اور یہ سموسہ آپ کو 30 کا ملے گا. یعنی کہ اب آپ کو 40 روپے کا سموسہ ملے گا, پچھلے کے 10 بھی رہتے ہیں اور 30 یہ ہو گئے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں. یار آپ کچھ نہ کرو, نہیں آپ نے ریلیف دینا نہ دو, کم سے کم فیول ایڈجسٹمنٹ تو نکالو. کم سے کم 200 یونٹ کے اوپر آپ نے کہا جی 200 یونٹ کا سلیب ہے, ہم نے بڑی ریلیف دیا ہوا عوام کو, تو 200 یونٹ پہ اپنا وہ تو نکالو. اور یقین مانیے یہ وہ وقت ہے جس وقت ہر مکتبہ فکر خواہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, اہل تشیع ہے, یہ 4 مکتبہ فکر جو سٹرونگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں, تو ان سب کے لیے جو نا لمحہ فکری ہے, مسجد کو تالا لگنا لمحہ فکری ہے. خالی یار وہ تو چلو ٹھیک ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کو آپ نے تالا لگا دیا. یہاں زندگیوں کو تالے لگانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے مشن سٹارٹ کر دیا. یہاں تو ایسا ہو گیا کہ جیسے پتہ نہیں, میں جس بندے سے پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے یار میں پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں, یار میں دبئی چلا جاؤں, دبئی سے پھر میں اس کے آگے نکل جاؤں گا, یار میں کچھ اور کر لوں, میں پاکستان سے چلا جاؤں, میں بعد میں اپنی فیملی بلا لوں گا. یار ہم کیا کس طرف نکل گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے, میں کسی کو نہیں اکسا رہا کہ آپ نکلیں بل جلا دیں, آپ نکلیں امارات جلا دیں, کچھ نہ کریں, آپ صرف اپنے رائٹس کی بات کریں. دیکھیں ہر چیز میں دنگا فساد لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ہر مہذب قومیں نکلتی ہیں, ایک جگہ سٹل بیٹھتی ہیں اور اپنے مطالبات رکھتی ہیں. یہ بہت بڑا مطالبہ ہے کہ بھائی ٹی وی فیس نکالو, مدارس مسجدوں کے اس میں سے مسجدوں اور مدارس کا فلیٹ ریٹ علیحدہ کر دو, ان کے لیے کوئی کوشن رکھو, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر 200 یونٹ والوں سے کسی قسم کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, نہ کرنٹ نہ چھمائی. عجیب معاملہ, 6 ماہ کے بھی دو, پھر اگلے مہینے جب پھر چھمائی آئیں گے تو کرنٹ بھی مہینے کے ہوں گے, تو یعنی کہ پھر وہ آپ نے پچھلے مہینے کا تو دے دیا لیکن پھر بھی آپ نے وہ 6 ماہ میں دوبارہ. تو یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا, ایک بار بندہ سود میں پھنس جائے تو پھر سود پہ سود چڑھتا ہے. یہ اسی طرح ہمارے اوپر جو ان پروٹیکٹڈ اور پروٹیکٹڈ چڑھ جاتا ہے, وہ تو جو 6 ماہ بعد نکل جاتے ہیں, لیکن یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے یہ سود پہ سود چڑھنے والی بات ہے. 6 مہینے کا, سال کا, ٹھیک ہے, پھر 2 سال کا بھی آ جائے گا. اور اسی طرح ہم جسے کہتے ہیں نا, ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا اور ہمیں ڈنڈے کی طرح ہاپی جا رہے ہیں, اور ہم بھی اس سمت میں چلے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ کسی. اور جس ٹائم مسجد کو تالا لگا تھا نا, تو وہ وقت تھا لمحہ فکریہ بن چکا تھا کہ یار ہم اس ملک کو کس نے لیا تھا, کیا نام رکھا, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس میں مسجد کو تالا لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنا بل آ گیا کہ جو لوگ مسجد کے ساتھ کفیل لوگ جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں, وہ بھی ہاتھ اٹھا چکے ہیں کہ یار ہم نہیں دے سکتے, ہم اپنا بل نہیں دے پا رہے تو ہم مسجد کا کیسے دیں گے. تو امام مسجد نے تالا لگا دیا. تو یہ ہم کس طرف جائیں گے, کیا کریں گے, کیا ہوگا, کوئی پتہ نہیں, کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے, خدا ان کی قسمت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی قسمت آپ نہیں بدلتے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور میری دعا ہے کہ میرے وطن پہ اللہ جلد ایسے حکمرانوں کو لے کر آئے, اور ہمیں بھی باحیثیت قوم ہمیں اتنی وہ دے سینس دے کہ یار ہر بندہ اٹھ کے کہتا ہے میں نے باہر چلے جانا ہے. یقین مانے, اور جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا میں نے باہر چلے جانا ہے, میں اس کے سامنے 1 لاکھ کی گڈی پھینک دوں تو کسی کو شاید بتائے نا. 99% لوگ ایسے ہوں گے جو جیب میں ڈال کے نکل جائیں گے. پھر ایسے ہی ہوتا ہے, جب ہم باحیثیت قوم چینج نہیں نہ ہوں گے تو ہمارے حکمران بھی چینج نہیں ہوں گے, اور اسی طرح چلتا چلا جائے گا. تھینک یو سو مچ.